مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا آج کے بعد ہم اہتمام کریں گے کہ ہم آپ کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کے متعلق رہنمائی کریں، تاکہ ہمارے اندر بھی سنت پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہو، اور امت میں سے بھی اللہ رب العزت کی ذات جن لوگوں کو اللہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ سب کو سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو سنت پہ چلنا چاہے تو اس کے لیے علم موجود ہونا چاہیے کہ یہ سنت طریقہ کیا ہے۔ تو آج ہم اپنی یہ دوسری ویڈیو بنا رہے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے چونکہ صبح اٹھنے سے انسان کے دن کا آغاز ہوتا ہے، ہم نے اٹھنے کی سنتوں کو بیان کیا تھا، اور اٹھنے کے بعد انسان کے لیے پہلا کام وہ قضائے حاجت ہے۔ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے قضائے حاجت کے کچھ آداب اور اس کی کچھ سنتیں عرض کریں گے، تاکہ ہمارا بیت الخلاء جانا بھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، ان کے طریقے پہ جا کر ہم قضائے حاجت کر کے بھی اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات کے دربار سے ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ادب تو بیت الخلاء جانے کا یہ ہے کہ آدمی جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرے تو اس نے جوتا بھی پہنا ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ سر بھی ڈھانپا ہونا چاہیے۔ بیت الخلاء بھی ننگے سر جانا جائز نہیں ہے، اور ایسے ہی بغیر جوتے کے بیت الخلاء میں جانا بھی درست نہیں ہے۔ اور جانے سے پہلے آدمی کے یعنی کہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہو، یا اسی طریقے سے ظاہری جسم میں کوئی ایسی چیز ہو جس پہ اللہ کا نام ہو، یا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، یا کسی بزرگ کا نام ہو، یا کوئی اور مقدس کلمہ نمایاں ہو، تو اس نمایاں چیز کو جو قابل تعظیم ہو اس کو آدمی باہر چھوڑ کے جائے۔ ہاں، اگر کوئی چیز کسی تعویذ کے طور پر بند ہے، اور یا پاکٹ کے اندر ہے، جیب کے اندر ہے، چھپی ہوئی ہے، تو پھر اس کی گنجائش موجود ہے۔ جب آدمی بیت الخلاء میں جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جنگل اور صحرا ہے، اور دوسری صورت بیت الخلاء ہے۔ اگر آدمی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں بیت الخلاء نہیں، جنگل اور صحرا ہے، تو جنگل اور صحرا میں دو باتوں کا اہتمام کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک دور جانا اور ایک باپردہ جگہ کو تلاش کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے ایک دور جایا کرتے تھے، اور ایک نبی علیہ السلام باپردہ جگہ تلاش فرمایا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا آپ سرکار دور بھی گئے، پردے کی جگہ نہ ملی، تو اللہ رب العزت کی ذات نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں ارد گرد جو درخت تھے ان کو اللہ رب العزت کی ذات نے پردہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپردہ جگہ قضائے حاجت فرمائی۔ اور اسی طریقے سے جب آدمی بیت الخلاء میں جانے لگے تو جاتے وقت چونکہ بیت الخلاء یہ گندگی کی جگہ ہے، اور گندگی والی جگہوں میں شیاطین اپنا بسیرا کرتے ہیں، اور شرارتی جنات بھی اپنا بسیرا کرتے ہیں، اس لیے بیت الخلاء داخل ہونے سے پہلے آدمی یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر کسی مسلمان کو یہ دعا یاد نہ ہو، وہ اپنی زبان کے اندر بھی ان الفاظ کو ادا کرے، لیکن جو الفاظ حدیث ہیں ان کو یاد کرنے کی بھی کوشش کرے۔ جو برکت، جو خیر الفاظ حدیث کے اندر ہیں وہ اپنی زبان میں نہیں ہیں، تو اس دعا کا پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دعا باہر پڑھنا بھول جاتا ہے، اور اب بیت الخلاء میں داخل ہو کے یاد آتی ہے کہ دعا میں نے نہیں پڑھی۔ اس موقع پر دل میں اس دعا کے پڑھنے کیا تو کی گنجائش ہے، لیکن زبان سے ادا کرنے کی گنجائش نہیں۔ جب آدمی بیت الخلاء میں جا رہا ہے تو جانے کے لیے اصول یہ ہے کہ پہلے بایاں پاؤں اندر رکھے اور اس کے بعد بیت الخلاء میں داخل ہو۔ بیت الخلاء میں جانا بھی ہمارا یہ
اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سلمان، ان سے مشکات کی مسلم کی روایت ہے، ان سے مشرکین نے بطور مذاق کے کہا تھا کہ سنا ہے کہ تمہارا ساتھی تمہیں بیت الخلاء جانے کے طریقے بھی، پیشاب پخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ انہوں نے یہ بات بطور مذاق اور استہزاء کی اور صحابی رسول نے جواب دیا، جی ہاں ہمارے نبی ہمیں سکھاتے ہیں کہ بلا رخ بیت الخلاء میں نہ بیٹھو، اور 3 پتھروں کے ساتھ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو، اور 3 پتھروں کے ساتھ یعنی کہ صفائی کرو، اور اسی طرح اس میں لید نہیں ہونی چاہیے اور اس میں ہڈی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی ہمیں ان آداب کو بھی سکھاتے ہیں۔ جب آدمی بیت الخلاء کے اندر چلا جائے تو اس کے بعد بیٹھنے کا طریقہ، آدمی سب سے پہلے اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ لے۔ بسا اوقات کپڑوں کا اہتمام نہیں ہوتا اور کپڑے نیچے جب گرتے ہیں اس کی وجہ سے نیچے پانی گندا ہوتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بیٹھنے سے پہلے اپنے کپڑوں کو سمیٹنے کا عمل اچھی طریقے سے کر لیا جائے تاکہ قضائے حاجت کے دوران میرے کپڑے بیت الخلاء میں گر کر ناپاک نہ ہوں۔ بیٹھنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بائیں پاؤں کے اوپر زیادہ زور دے تاکہ اس سے بڑی آنت کا منہ کھل جاتا ہے اور پخانہ آسانی سے ہوتا ہے۔ بیٹھنے کے دوران آدمی اپنی شرمگاہ کو نہ دیکھے، یہ شرم اور حیا کے خلاف ہے، اور اچھے طریقے سے پیشاب اور پخانے کی ضرورت سے فارغ ہو جائے، تسلی کر لے، اور اس کے بعد استنجے کا عمل ہے۔ استنجے کے 2 طریقے ہیں، ایک ڈھیلا استعمال کرنا، پتھر استعمال کرنا، ٹشو استعمال کرنا، اور ایک ہے پانی کا استعمال کرنا۔ پہلے یہ ہے کہ انسان اگر سیراب کے اندر ہے، ڈھیلے کی سہولت میسر ہے، پتھر کی سہولت میسر ہے تو اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، اور پانی کے ساتھ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر ٹائلٹ کا جو آج کل نظام ہے پوری دنیا کے اندر، اگر بیت الخلاء بنی ہوئی ہے تو بیت الخلاء کے اندر ڈھیلے کا استعمال، پتھر کا استعمال، روڑے کا استعمال یہ بڑا ہی نامناسب ہے۔ اس سے پانی کی نکاسی متاثر ہوتی ہے۔ اس موقع پر جو ٹائلٹ پیپر بنے ہوئے ہیں اور جو ٹشو پیپر بنے ہوئے ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ ڈھیلے کے قائم مقام ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پانی کے ساتھ آدمی اچھی طریقے سے استنجا کرے۔ اب استنجا کرنے کے بھی آداب ہے۔ اگر ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرے گا تو اس کے آداب ہے۔ اس کے آداب یہ ہے کہ اگر گرمی کا موسم ہے تو آگے سے پیچھے کی طرف اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف، اگر سردی کا موسم ہے تو پیچھے سے آگے کی طرف اور پھر آگے سے پیچھے کی طرف کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہی بات بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ بیت الخلاء میں مستورات کے لیے پانی کے ساتھ استنجا زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ صفائی اور پاکی کا اہتمام ہے، اور بیت الخلاء کے دوران آدمی باتیں نہ کرے اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اور بیت الخلاء کے دوران آدمی جو ہے وہ بیت الخلاء کے دوران آدمی اپنی شرمگاہ کو بھی نہ دیکھے، اس کا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ جب آدمی اور استنجا اپنے بائیں ہاتھ سے کرے، دائیں ہاتھ سے کرنا استنجا یہ خلاف سنت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کے دائیں ہاتھ کو شرافت کے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے بائیں ہاتھ کو استنجا جیسے کاموں کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس لیے بائیں ہاتھ سے استنجا کیا جائے۔ اگر کوئی معذور ہے، عذر کی وجہ سے احکامات بدل جاتے ہیں، اور جب آدمی استنجا کر لے تو اس کے بعد پیشاب اور پخانے کے دوران اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام ہو کہ نرم زمین کو تلاش کیا جائے، اگر صحرا اور جنگل ہے، اور بیت الخلاء میں بھی آدمی کوشش کرے کہ چھینٹیں آدمی کے نہ کپڑوں پر پڑے اور نہ جسم پر پڑے۔ استنزع عن البول انه عامۃ العذاب القبر منه، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، عام طور پر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 قبروں سے گزرے تھے، ان کو جو عذاب ہو رہا تھا ان میں سے ایک کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا تھا، تو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو خوب بچانے کی کوشش کی جائے۔ بیت الخلاء کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ آدمی پانی اچھی طرح استعمال کرے، وہاں پانی اچھی طریقے سے صفائی کا اہتمام کرے، اور اس کے بعد بیت الخلاء کے اندر بھی پانی اچھی طریقے سے بہا دے تاکہ اس کی جو بدبو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور ایک اہم ترین مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب آدمی بیت الخلاء میں جائے اور لوٹے کے اندر جو پہلا پانی موجود ہے اس کو گرا دے
ہمیں نہیں معلوم ہم سے پہلے کس آدمی نے استنجا کیا ہے اور اس نے ناپاکی کا اہتمام کیا یا نہیں کیا، لہٰذا وہ جو پانی اندر بچا ہوا ہے وہ پاک ہے ناپاک ہے، وہ بیت الخلاء کا پانی ہے، اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں، لہٰذا نظافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پانی کو بہا دیا جائے اور اثر 9 لوٹا کا پانی دوبارہ بھرا جائے اور اس سے استنجا کیا جائے۔ اور جب آدمی ان ضرورتوں سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، فارغ ہو جائے، تو پھر بیت الخلاء کے اندر ہی اپنے لباس کو درست کرے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بیت الخلاء سے باہر آ رہے ہوتے ہیں اور اپنا کمر بند باندھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز حیا کے بھی خلاف ہے اور یہ چیز تہذیب کے بھی خلاف ہے، اس کو کسی بھی اچھے معاشرے میں نہیں اچھا سمجھا گیا۔ بیت الخلاء کے اندر ہی آدمی اپنی ان تمام ضرورتوں کو پورا کرے اور بیت الخلاء سے باہر اپنی ایک اچھی حالت میں آئے، اس دوران آدمی کمر بند باندھ رہا ہو یا آدمی اپنے کپڑے درست کر رہا ہو، یہ مناسب رویہ نہیں ہے، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ جب باہر آئے تو باہر آنے کے لیے پہلے دایاں پاؤں باہر رکھے، پھر بایاں پاؤں باہر رکھے، چونکہ انسان کے پیٹ کے اندر ایک گندگی تھی، اس کو تکلیف بھی پہنچا سکتی تھی، لہٰذا پیشاب کرنے کے بعد آدمی راحت محسوس کرتا ہے اور ہر نعمت کے اوپر اللہ کا شکر واجب ہے، اس لیے باہر نکلتے ہوئے 2 دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، اس دعا کو پڑھے، یا غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، اس دعا کا اہتمام کریں۔ اور اسی طریقے سے بیت الخلاء کے حوالے سے ایک بڑا عام ترین ادب یہ بھی ہے کہ میری اس میں تمام مساجد کی انتظامیہ کی خدمت میں خاص کر گزارش ہے، جو بھی دنیا بھر میں مساجد کی انتظامیہ کے لوگ میری بات سن رہے ہیں اور مدارس کے حضرات جو میری بات سن رہے ہیں، ان حضرات کی خدمت میں میری دستبستہ عرض ہے کہ بیت الخلاؤں کے دروازے کم از کم وہ انسان کے قد سے اوپر ہونے چاہیے۔ عام طور پر دیہاتوں میں، عام طور پر مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ وہ دروازے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان چھوٹے دروازوں میں بے پردگی کا اہتمام ہوتا ہے۔ دروازہ پورا ہونا چاہیے، خواہ بیت الخلاء گھر کی ہے یا بیت الخلاء مدرسے کی ہے یا بیت الخلاء پبلک مکان کی ہے یا بیت الخلاء مسجد کی ہے، کہیں کی بھی بیت الخلاء ہے، اس کا دروازہ پورا ہونا چاہیے تاکہ باہر انتظار میں کھڑا آدمی اندر جھانک کے نہ دیکھ سکے اور اس کے لیے موقع ہم فراہم نہ کریں۔ دروازہ بیت الخلاء کا مکمل ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان آداب کی خود بھی رعایت کریں اور ان آداب کو دوسروں کو بھی بتا دیں تاکہ ہر ایک مسلمان سنت طریقے کے مطابق قضائے حاجت کر کے اپنے رب کو راضی بھی کر سکتا ہے اور اللہ کے در سے ثواب بھی حاصل کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔